اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ عز و جل کا بہت ہی شکر و احسان ہے کہ ہم لوگ اس مبارک رات میں اللہ کے کلام پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے۔ نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ یقیناً آپ اور ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ قرآن عظیم کی چند آیت کریمہ آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں اور اس کا ذکر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مساکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم کی ان آیتوں میں کیا فرماتا ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی جیسے ہم سے پہلے قوموں پر روزہ فرض ہوا تھا اسی طرح مومنین پر بھی روزہ فرض ہے، تاکہ تم گناہوں سے بچو چند دنوں کا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا پھر تم میں کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، کوئی بیمار ہو رمضان کے دنوں میں یا سفر میں ہو تو وہ کیا کرے، اور دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یعنی ان کو چھوٹ دی ہے شریعت نے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی سفر پر نکل پڑا ہے یا کوئی بیمار ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو شریعت نے ان پر دباؤ اور بوجھ نہیں ڈالا کہ زبردستی نہیں تم کو روزہ رکھنا ہے، بلکہ ان کو چھوٹ دی ہے سفر کی حالت میں آپ افطار کرو، یعنی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ جب سفر ختم ہو جائے گا تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ہے، اسی کا ذکر ہے۔ پھر آگے فرمایا اور دنوں میں گنتی پوری کر لے، اور جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں، ایک مسکین کا کھانا، پھر وہ زیادہ بھلائی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شریعت طاہرہ میں یہ جو روزہ فرض کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ نہایت ہی برکتوں والا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں اس کے متعلق فرمایا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ سماعت فرما لیجئے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تین طرح کی روایت ہو گئی، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی متبرک اور پاکیزہ مہینہ ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں کثرت کے ساتھ بھلائی اور عبادات کرنے کا حکم دیا۔ اب ذرا ہم تفصیل سے نہیں، تھوڑا مختصر روشنی ڈالتے ہیں روزہ ہے کیا چیز۔ تو شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں، روزہ مسلمان کا بنیت عبادت، یعنی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک قصداً کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک
قصدن کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اب انہی چیزوں پر آپ غور کر لیں گے کہ 3 چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے عبادت کی نیت سے 3 چیزوں کا کھانا پینا اور بیوی سے جماع یعنی فزیکل کانٹیکٹ پر ہم بستری کرنا، ان وقت میں ان چیزوں سے رک جانا منع ہے۔ اب جن جن چیزوں سے رکنے کو روزہ کہا گیا ہے انہی چیزوں کو انسان کر لے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کھانے کے متعلق اس میں کہے کہ کھانے کی اب جتنے صورتیں ہو سکتی تھی جس کو کھانا کہا جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانا ایسا نہیں کہ صرف دال چاول کھائیں گے تو وہی کھانا نہیں، کھانے کی جتنی چیزیں ہیں وہ منہ کے ذریعے اندر گیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پینے کا مسئلہ، پینے کی جتنی صورتیں ہیں جو چیز پی جاتی ہے وہ حلق کے نیچے جائے گی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بیوی سے ہم بستری کرنا سے بھی روزہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب ذرا آپ تفصیل سے دیکھیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول کر کھا لیتا ہے، بھول کر پی لیتا ہے، بھول کر کوئی غلطی کر جاتا ہے، تو ایک چیز آپ ہمیشہ دھیان رکھیں، شریعت میں یعنی مذہب اسلام میں کسی بھول کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ شریعت میں کوئی چیز بھول کر آپ کتنا ہی بڑا کانڈ کر جاؤ، شریعت کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ گناہ کب ہوگا، جرم کب ہوگا، جب آپ جان بوجھ کر کھا رہے ہو، جان بوجھ کر کوئی کام کر رہے ہو، تب شریعت کی اصطلاح میں وہ کیا کہلاتی ہے، جرم ہے، اور ان سے روزہ وغیرہ ٹوٹتا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے بھولنے کی، تو شریعت نے اس پر قدغن لگا دی ہے کہ بول دیا ہے کہ بھول کر کھانے اور پینے سے انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی کہ کوئی صحابی نے بھول کر کھا لیا، پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ یہ تمہارے لیے چھوٹ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس میں رخصت دی ہے مسلمانوں کے لیے کہ کوئی رمضان کے مہینے میں روزہ نیت کر لیا تھا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا میں روزے سے اور بھول کر وہ کھا پی لیا، بلکہ پیٹ بھر کھا لیا، پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، جان بوجھ کر تھوڑا بھی کھا لے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ خیر یہ الگ چیز ہو گئی۔ تو بتا رہے ہیں کہ جن جن امور سے روکا گیا ہے ان کاموں کو کر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس میں مسئلہ آتا ہے کہ کوئی چیز کھانے کی تو نہیں پر کھانا شمار کیا جاتا ہے، جیسے کہ آپ خینی کھا لیتے ہو، پان کھا لیتے ہیں، تو اس کو کھانے کے طور پر تو انسان نہیں کھاتا، پر خینی کھا لینا، پان کھا لینا یہ بھی کھانا ہی شمار ہوتا ہے، اس کے ذرات حلق کے نیچے اترتے ہیں، اس لیے خینی ہو، پان ہو، سگریٹ ہو، حقہ ہو، ان تمام چیزوں کے لینے سے ٹوٹ جائے گا روزہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ پان سگریٹ ان تمام چیزوں میں اور سگریٹ اور بیڑی وغیرہ میں بھی دھواں حلق کے نیچے اترے گا، یہ باعث اس سے روزہ ٹوٹنا فکس ہے۔ کبھی مسئلہ درپیش آتا ہے گل کا، بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے بھی گل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے بہت حد تک کتنا احتیاط کرے، اگر کوئی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں گل کر رہا ہے تو اگر اس کو 100% یقین ہے کہ گل کا کوئی بھی حصہ حلق کے نیچے نہیں گیا ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن مکروہ ضرور ہے۔ لیکن گل کرے گا تو کوئی نہ کوئی حصہ ذرہ چلا ہی جائے گا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں گیا ہے پھر بھی روزہ تو نہیں ٹوٹا پر مکروہ ضرور ہو گیا، اور اگر حصہ کوئی اندر چلا گیا ہے تب تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس بارے میں دھیان ہونا چاہیے۔ اب کبھی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انتہائی ضعیف اور کمزور، جن کو روزہ رکھنے کی سخت نہیں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنے بیمار ہیں کہ اب ان کی بیماری صحیح نہیں ہوگی بلکہ دن بدن اور بیمار ہوتے جا رہے ہیں، جو اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں بیمار سے شفا ہونے کی کوئی اور علامت نہیں ہے بلکہ دن بدن بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں،
اب روزہ بھی نہیں رکھ سکتے تو شریعت کی اصطلاح میں اسی کو بولتے ہیں شیخ فانی، جس کا ذکر اس آیت میں ہوا. اس کو ہے کہ اب وہ روزہ تو نہیں رکھ رہا ہے تو روزے کا فدیہ ادا کرے. روزے کے بدلے میں ایک چیز مقرر کی ہے شریعت نے، فدیہ ادا کرنا. وہ فدیہ ادا کر دے گا تو کچھ حد تک اس کے ذمے سے بھرپائی ہو جائے گی، یعنی فرض کچھ ساقط ہو جائے. فدیہ یہ ہے ایک روزے کا فدیہ، ایک صدقہ فطر. رمضان میں ہر بچوں کی طرف سے آپ صدقہ فطر نکالتے ہیں اپنی طرف سے، تو ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر. تو کوئی ضعیف، ناتواں، کمزور ایسے ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور دن بدن بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کو کیا ہے، روزے کا فدیہ ادا کرنا ہے. ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر نکالنا، یعنی جتنا روزہ ہوا اتنا صدقہ فطر آپ نکالو گے تو روزہ ہوگا. ایک چیز کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا یہ ضروری نہیں، سحری کھانا یہ سنت ہے. پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ سحری کھانا یہ برکت کی چیز ہے، اس سے تندرست توانا انسان رہتا ہے، یہ سنت ہے. کوئی بندہ ایسا رہا کہ سحری نہیں کھایا تو ایسا نہیں کہ سحری نہیں کیا تو روزہ نہیں ہو پائے گا. اگر کسی نے نیند نہیں ٹوٹی، بیدار نہیں ہوا، سوئے رہ گیا، سحری کا وقت نکل گیا، تو روزے کی نیت کر سکتا ہے، روزہ ہو جائے گا اس کا. نیت کر لے روزے کی کہ ہاں آج ہی صبح صادق سے میں روزہ ہوں اللہ رب العزت کے لیے، تو نیت کر لے گا، بشرطے کہ اس کے بعد وہ کھایا پیا نہ ہو. بس کھایا پیا نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے، بار بار دیکھنے میں آتا ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. ایسا مسئلہ کئی مرتبہ آتے ہیں. فجر کی اذان شروع ہے اور ادھر ابھی لگے ہوئے ہیں. فجر اذان ہوتی کب ہے اس پر غور کرنا چاہیے. فجر کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق ہو جاتی ہے تب فجر کی اذان دی جاتی ہے. تو اگر اذان صبح صادق کے بعد دی گئی ہے تو اس وقت کھانے پینے کا کوئی مطلب نہیں، کھا پیے گا تو شمار نہیں ہوگا، یعنی روزہ ہی نہیں ہوگا. اذان کے وقت جو آپ کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، تو وہ سحری نہیں شمار ہوگا، بلکہ وقت نکل چکا ہے. آپ کے لیے بہتر ہے کہ کھائے ہی نہ، پیے نہیں، بلکہ یوں ہی روزہ رکھ لیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ اذان ہو رہی، اذان ختم ہوگی اب تک کھا لیں گے، نہیں. اذان شروع ہی ہوتی ہے وقت ختم ہونے کے بعد، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد. کوئی ایسا بندہ ہو کہ 1 منٹ باقی تھا صبح صادق طلوع ہونے میں اور منہ میں حلق لیا، تو اس کے اندر تو کھا لیا، لیکن دیکھا کہ وقت ختم ہے تو نگل دے، ختم کر دے، کیونکہ اب ہو جائے گا تو صبح صادق طلوع ہونے کے بعد جائے گا، تو پھر وہ روزہ شمار نہیں ہوگا. اس لیے اتنا بھی تاخیر نہ کرے کہ صبح صادق ہو جائے، ایک دم وقت سے کیا کرے کہ نماز اذان جو ہو جاتی ہے تو اس وقت تک کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اذان جو ہوئی وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد. تو یہ ضروری چیزیں ہیں، اس کو دھیان میں رکھنا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ انسان کو روزے کی حالت میں کوئی ضروریات پیش آ جاتی ہے، بدن سے خون نکالنے کی حاجت پیش آ جاتی ہے، انجیکشن دینے کی ضرورت آ پڑتی ہے، کسی کو پانی چڑھانے کی نوبت تک آ جاتی ہے. تو کیا ان مسائل میں وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ روزہ دار رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو دیکھیں، جسم سے خون نکالنا اگر زیادہ ضروری ہے تو روزے کی حالت میں بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی مشورہ دیا جاتا ہے کہ افطاری کے بعد نکلوانا، تاکہ کوئی ویکنیس یا کمزوری نہ آ پائے. پھر بھی اگر روزے کی حالت میں خون بلڈ اگر ضرورت کے تحت نکال لے گا تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. یوں ہی کسی کو ضرورت پڑ گئی انجیکشن دینے کی روزے کی حالت میں، تو چونکہ انجیکشن دینے سے منافذ کے ذریعے جسم میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک مسام، ایک چھوٹی سی سوراخ ہوتی ہے،
جو نہ کے برابر ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے جسم میں دوا داخل کی جاتی ہے، سو انجیکشن دینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن پھر بھی ان کو مشورہ یوں ہی دیا جاتا ہے افطار کے بعد ہی دلاؤ ٹھیک رہے گا، لیکن کسی کو ضرورت آ پڑی تو اس حالت میں بھی انجیکشن دلا سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بہت معمولی سے سوراخ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آتا ہے کہ آدمی روزے دار میں سخت دھوپ ہے، سخت پیاس لگی ہے، تو اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہا لو۔ نہا لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جسم کے اندر پانی چلے جاتے ہیں، بال جو ہوتا ہے نا اس میں مسام ہے، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہے، اس کے ذریعے سے جسم کے اندر پانی سرایت کرتا ہے، تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا نا۔ انجیکشن کا مسئلہ ہے، انجیکشن بھی ٹھیک تھوڑا سا مسام چھوٹی سی سوراخ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے جسم میں دوا ڈالی جاتی ہے، سو اس سے روزہ پر فرق نہیں پڑے گا، پر مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ بعد افطار یہ کام کرے۔ جب انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹا تو پانی چڑھانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، ظاہر سی بات ہے۔ کسی کو ضرورت آ پڑے سختی کہ پانی چڑھایا جائے اس کے جسم میں تو سو اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کو مشورہ یہی دیا جائے گا کہ آپ ان حالت میں یہ کام نہ کریں بلکہ بعد میں یہ کریں۔ روزہ رکھنے کے سلسلے میں فرسٹ روزہ جو آتا ہے 29 اور 30 والے، اس میں ذرا پرابلم ہو جاتا ہے، چاند کلیئر نہیں ہو پاتا کہ آج چاند ہوا کہ نہیں۔ لوگ کہتے کہ چلو روزہ رکھ لیتے ہیں، جب کہ اعلان نہیں ہوا چاند کل سے روزہ رکھنا ہے، نہیں، چاند کلیئر نہیں ہوا تو اس دن کو بولتے ہیں یوم الشک، شک ہے کہ رمضان ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھیں یوم الشک کا روزہ مکروہ ہے۔ ایسا دن، ایسا مطلب 29ویں شعبان، اس کے بارے میں خبر آ رہی کہ رمضان ہے کہ نہیں، یعنی چاند کلیئر نہیں ہو پایا، تو آپ اس دن روزہ نہ رہیں۔ ہاں کسی کو عادت ہے ہمیشہ کیا بولتے ہیں جمعرات کو روزہ رکھنے کی، ہمیشہ پیر کو روزہ رکھنے کی، اور اتفاق سے 30ویں تاریخ جمعرات اور پیر کا دن ہی ہے، تو عام دنوں کی طرح رہا تھا، اس کی عادت تھی روزہ رکھنے کی، تو اس کو اجازت ہے نفلی روزہ رکھنے کی۔ لیکن ایسی کوئی کسی کی عادت نہیں ہے، وہ رمضان کا روزہ سمجھ کر 30ویں شعبان کو روزہ رہے تو اس کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، جب تک کلیئر نہ ہو پائے کہ یہ چاند ہوا یا نہیں ہوا۔ وہ صراحت ہے حدیث میں، اگر چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، تو 30 میں چونکہ شک ہے چاند ہوا کہ نہیں ہوا تو اس دن روزہ نہ رہے، کل سے پورا 1 تاریخ کلیئر رہے گا، اس دن سے روزہ آپ بالکل رہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو کچھ اہم اور بنیادی ہے، اس کو خیال میں رکھنا چاہیے۔ اب کبھی ایسا ہوا کہ انسان روزے سے ہے، سویا تھا، حالت بشری کے وقت انسان خواب دیکھا، شیطان ورغلایا، اور خواب میں سونے کی حالت میں انسان ناپاک ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، تو یاد رکھیے روزے کی حالت میں احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالت روزہ میں کوئی انسان سویا تھا دن میں یا بھی، اور اس کو نہانے کی حاجت پڑ گئی، ناپاک ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، تو سو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چیز ہاں کبھی ایسا ہوا کہ انسان روزہ تھا، دانت اکھڑوا لیا، اب جب دانت اکھاڑے گا تو خون نکلے گا، اور وہ خون حلق کے نیچے جانا ہی جانا ہے، تو سو دانت نکالنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن دانت جب اکھاڑا تو وہ خون اندر کی طرف جا رہا ہے، حلق کی طرف جو ہی اترے گا تو سو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کہ روزے میں دانت اکھڑایا اور خون حلق کے نیچے اترا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بات کر رہا ہے، خوب گفتگو کر رہا ہے، بات کرتے کرتے منہ میں تھوک بھر جاتا ہے، ڈھیر سارے تھوک، منہ تر ہو جاتا ہے، زبان تر ہو جاتی ہے تھوک کی وجہ سے، تو حکم تو ہے کہ پھینک دیا جائے، لیکن بس اوقات ایسا ہو کہ انسان نے تھوک پھینکا نہیں، اس کو نگل گیا، تھوک بات کرتے کرتے منہ میں تھوک آ گئی، اب اس تھوک کو اس نے پھینکا نہیں بلکہ کھا گیا، نگل گیا، منہ تر ہو چکا تھا، تو اس کے کیا مسئلہ ہے؟ تو یاد رکھیے وہ چیز چونکہ اندر سے آئی تھی، تھوک جو ایسا پانی جو اندر سے آ رہی تھی، ابھی منہ ہی میں ہے، اس لیے کوئی نگل جائے گا
تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ پھینک دینا ہے، لیکن کوئی پھینکا نہیں تو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کوئی تھوک دیا باہر ہاتھ پر، اب اس کو اب اندر لے گا چاٹے گا تو اب ٹوٹے گا، کیونکہ اب باہر آ چکا ہے۔ اندر ہی تھا اور اندر سے نکل گیا تو نہیں ٹوٹے گا۔ یوں ہی ناک سے کھکھار آتے ہیں، ریٹھ آتی ہے، اس کو بھی حکم یہی ہے کہ پھینک دے۔ کسی کو چھینک آئی اور اس نے پھینکا نہیں، اس کو نگل آیا، یہ پھینک دینے کا تھا لیکن پھینکا نہیں، نگل گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا۔ کسی کو بار بار تھوکتے ہیں لوگ، پہلے منہ میں تر ہو گیا ہے، منہ بھیگ رہا ہے تو انسان تھوکتے تھوکتے گلا سکھا لیتا ہے، پہلے ایسا نہ ہو، تھوکنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اس تھوک کو اندر جانے سے آپ کے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، روزہ آپ کا بہرحال ہو جائے گا۔ بچوں کو بھی نصیحت کی جانی چاہیے کہ وہ روزہ رہیں۔ 10 سال کے جو بچے ہو جائے ان کو حکم دیا جائے روزہ رکھنے کی۔ اب روزہ میں کبھی ایسا ہوا کہ روزہ ٹوٹ جاتی ہے، کبھی انسان کو الٹی آ جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو الٹی کے مسئلے میں ذرا تفصیل ہے۔ وہ یوں الٹی آئے منہ بھر کیا، منہ بند نہیں ہو سکتا ہے، اتنا آئے گا تو ٹوٹ جائے گا۔ تھوڑا آیا، تھوڑے سے کیسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، زیادہ مطلب منہ بھر کا آیا تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان روزہ ہے، آنکھ میں سرما لگا لیا، سر میں تیل لگا لیا، آنکھ میں سرما لگا لینے، سر میں تیل لگا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آنکھ میں سرما لگا لینے، سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں۔ ہاں کان میں ڈالے گا تو کان کے مسام موٹے ہوتے، وہ اندر کی طرف تیل جائے گا، کان میں ڈالنے اور دوا ڈالنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹنا ہے۔ لیکن آنکھ میں ڈالے گا، کوئی مریض ہے آنکھ کی اور آنکھ میں اس کو دوا ڈالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو کیا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا؟ بولے نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں ناک کان میں ڈالنے سے ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، سر میں تیل لگانے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو رمضان کے دنوں میں آپ سرما لگا سکتے ہیں، تیل بھی لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی سونگھ سکتے ہیں، اس سے آپ کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا۔ خوشبو لگانے کی اجازت ہے، تیل بھی لگانے کی اجازت ہے۔ سحری اور افطار میں بھی توجہ دینا چاہیے۔ پیغمبر نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ روزہ دار سحری میں دیر کرے اور افطاری میں جلدی کرے۔ اب دیر کا مطلب ایسا نہیں کہ بالکل صبح صادق ہو جائے، اور افطار کا مطلب جلدی اتنا بھی نہیں کہ مغرب سے پہلے ہی روزہ کر لے۔ کبھی ایسا ہوا کہ مؤذن نے اذان دے دی وقت سے پہلے، آپ مؤذن پر اعتماد اور بھروسہ کر کے افطار کر لیے، اور حقیقت میں یہ تھا کہ وقت سے پہلے مؤذن نے مغرب کی اذان دے ڈالی تھی۔ تو مؤذن یہ امین تو ہوتا ہے، سب لوگوں کے روزے کا وہ امین ہے، امانت ہے کہ لوگ اسی کے کہنے پر، اسی کی آواز سن کے روزہ رکھ رہے ہیں، تو وہ بڑا سیریس میٹر ہوتا ہے، ان کو سترک اور بہت ہی توجہ سے کام کرنا چاہیے، اذان دینا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوا کہ مؤذن نے پہلے اذان دے دی وقت سے پہلے، اور لوگوں نے اسی اذان کو سن کر افطار کر لیا۔ فرض کر لو 2 منٹ پہلے ہی، غروب آفتاب سے سورج ڈوبنے سے 2 منٹ پہلے مؤذن نے اذان دے دی، تو کیا ہوگا؟ اور لوگوں نے افطار بھی کر لیا، تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اتم الصیام الی اللیل، رات ہونے میں ابھی 2 منٹ باقی ہے، تو اس میں احتیاط چاہیے۔ وقت سے پہلے افطار، کیونکہ جو ٹائم ٹیبل جو بنایا گیا ہے یہ ٹھیک ہمارے عرض بلد اور طول بلد کو سامنے رکھتے ہوئے ایکوریٹ اسی ٹائم پہ سورج ڈوبتے ہیں، اس میں احتیاط بھی برتی گئی ہے۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ وقت سے پہلے ایسا نہ ہو، اذان نہ دی جائے۔ اذان پر بھروسہ اعتماد نہ رکھے، وقت پر بھروسہ اعتماد رکھنا ہے۔ کبھی ایسا ہوا اذان نہ ہوئی تو ایسا تھوڑے کہ افطاری نہیں کرتے ہیں اب، تو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، وقت کا انتظار کرنا ہے۔
اذان تو نماز کے لیے نہ ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوا کہ افطار کرنے کے بعد اذان دے گا تو اس وقت آپ کو انتظار نہیں نہ کرنا ہے. تو ایسا اگر مسئلہ پیش آ گیا ہے تو آپ کو وقت اور ٹائم ٹیبل کو دھیان دینا ہے، اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے. وقت ہوا اب افطاری کر سکتے. کبھی ایسا ہوا کہ وقت ہو چکا ہے مؤذن اذان نہیں دے رہا ہے تو ایسا نہیں کہ افطاری نہیں کر سکتے، بالکل کر سکتے. وقت چاہے تو مؤذن جو سہولت ملے گی تو وہ اذان دیتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے تو اس چیز میں بھی دھیان دینا چاہیے. انسان اس حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی یہ چیزیں نہ کرے، کیونکہ بہت ہی پاکیزہ چیز ہے روزہ. اللہ رب العزت کے لیے ہم نے یہ کھانے پینا یہ چھوڑا ہے تو اس میں ہم کو توجہ سے کام کرنا چاہیے. ہمیشہ اس حالت میں تو اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے رہیں اور اس حالات میں آپ کسی کی غیبت چغلی نہ کریں. زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں آپ نیکیاں اور بھلائیاں کریں. رمضان کے مہینے میں ہم اور آپ صدقات نکالتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں. یہ بہت ہی اچھا وقت ہوتا ہے کیونکہ عام دنوں میں ہم صدقہ زکوٰۃ نکالیں گے تو اسی کا ثواب ملے گا. اور حدیث میں وارد کیا ہے کہ رمضان میں اگر ایک نیکی آپ کرو گے تو اس کا ڈبل بلکہ 70 گنا بھی اضافہ ملتا ہے. ایک فرض آدمی 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اس وجہ سے رمضان میں زیادہ صدقات اور زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ زیادہ اجر ملے گا. پیغمبر اسلام کی بھی یہی عادت تھی. رمضان کے مہینوں میں ان کے پاس جتنے قیدی ہوتے تھے، جو قیدی بنا کر جنگوں میں لائے جاتے تھے، اللہ کے نبی رمضان میں سب کو آزاد کر دیتے تھے اور جتنے سائل مانگنے والے تھے سب کو سرکار دیا کرتے تھے. تو اس پر عمل کرنا چاہیے. لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں انسان کو دھیان اور توجہ سے زکوٰۃ کی رقم کسی کو ہاتھ میں تھمانا چاہیے، ورنہ ایسے لوگ بھیس بدل کے گھوم رہے ہیں جو امیر بلکہ کروڑ پتی ہے اور بھیک مانگ رہے ہیں. اگر ایسے کے ہاتھوں میں زکوٰۃ کی رقم دیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے اس پر توجہ اور دھیان رہیں کیونکہ وقت زیادہ ہے. انشاءاللہ ہو گیا ہے، پھر اس پر گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت